3 درہم کے عوض. کون ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کی شادی 3 درہم مہر کے عوض کرے؟ 3 درہم مہر کے عوض سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کی شادی کس سے کی؟ عبداللہ ابن ابی وداع ایک شاگرد سے. اب آئیے دیکھیے اس قصے میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد سعید بن مسیب گھر آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. تو سعید بن مسیب نے پوچھا کہ بیٹی آپ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، کیا سمجھ کر بھی پڑھ رہی ہیں؟ بولا ہاں سمجھ کے پڑھ رہی ہوں، لیکن ایک آیت ہے، ایک آیت کی جگہ پہ میں جا کے اٹک گئی ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا کیا مطلب ہے. وہ آیت کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. میرا ترجمہ سب کو معلوم ہے کہ آخرت کی بھلائی تو یہ ہے کہ جنت ملے گی، لیکن دنیا میں کیا بھلائی ہے؟ تو سعید بن مسیب نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے اے میری بیٹی، دنیا کی بھلائی سے مراد وہ نیک خاتون ہے جو نیک شوہر کو نصیب ہے. دنیا کی بھلائی سے مراد، کیونکہ اس وقت کا مقام وہی تھا، یہی چیز کہنے کی تھی کہ نیکی سے نیک بیٹی سے دنیا کی بھلائی سے مراد وہ نیک خاتون ہے جو ایک نیک شوہر کو نصیب میں آئے. پھر یہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے تمہاری شادی عبداللہ بن ابی وداع سے کر دی ہے، اب چلیے میں تمہیں تیار کرتا ہوں اور تمہیں ان کو چھوڑ کے آتا ہوں. ان کو تیار کیا بیٹی کو، اور عبداللہ ابن ابی وداع خود اپنی بیٹی کو، ان کے ساتھ کوئی عورت نہیں ہے، کوئی ماں نہیں ہے، کوئی سہیلی نہیں ہے، خود باپ اپنی بیٹی کو سنوار کر دلہن بنا کے اپنے ساتھ لے جا کر کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ عبداللہ ابن ابی وداع کے گھر. شام ہوتی ہے وہاں جا کر پہنچ رہے ہیں، کھٹکھٹا رہے ہیں دروازہ. عبداللہ ابن ابی وداع اتنی رات میں کون؟ تو آواز آئی دروازے سعید. جب سعید کا نام سنا عبداللہ ابن ابی وداع نے تو ان کو تعجب ہونے لگا اور ان کو خوف ہونے لگا کہ شاید سعید بن مسیب نے جو مجھ سے شادی کی ہے معاملہ کچھ الٹا ہے، لگتا ہے کہ اب مجھ سے طلاق لینا چاہ رہے ہیں یا انکار کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن جب دیکھا ساتھ میں بیٹی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو سعید بن مسیب نے جواب دیا کہ اے عبداللہ، اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے کہ کوئی شخص بغیر بیوی کے ایک رات بھی گزارے. کیا بولے کہ عبداللہ، اللہ رب العالمین کو یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے بغیر ایک رات بھی گزارے. کہیں ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کو اپنے شکنجے میں پھنسا لے. تو یہ طریقہ دیکھیے آج اپنے یہاں کیا ماحول ہے. عبداللہ سعید بن مسیب اپنی بیٹی کو خود لے جا کر کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ اپنے داماد کے حوالے کر رہے ہیں. اور ہم اپنی بیوی کو خود لینے جاتے ہیں، کس کے ساتھ؟ لاؤ لشکر کے ساتھ. ڈر ہوتا ہے کہیں بھاگ نہ جائے گی. کم از کم 100 لوگ تو جاتے ہی جاتے ہیں. میں جہیز کے اس میں نہیں داخل ہونا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جہیز میں اس میں داخل ہوگا تو پھر موضوع اور طویل ہو جائے گا. تو یہ تھا عبداللہ ابن ابی وداع اور سعید بن مسیب، یہ سسر، عبداللہ ابن ابی وداع داماد، اور سعید بن مسیب کی بیٹی جو 3 درہم کے عوض سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کی شادی کی. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ اگر کوئی شرط پوری کی جائے تو وہ شرط ہے کہ جس کے ذریعے عورتوں کی شرمگاہوں کو تم نے اپنے لیے حلال کیا ہے. اگر کوئی شرط شادی میں پوری کی جانے کی حق رکھتی ہے تو کون سی شرط ہے؟ وہ شرط ہے وہ مہر ہے جس کے ذریعے تم نے اپنی بیوی کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے. تو حکمت کیا ہے مہر دینے کی حکمت یہ ہے کہ ہم اپنی بیوی کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کرتے ہیں، اس کے عوض میں ہمیں مہر دینا ہوتا ہے. اب آئیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو مہر نہیں دیتے ہیں یا مہر دینے کی خواہش نہیں رکھتے ہیں. ہوتا کیا ہے، جب یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے داماد کی مہر جو ہے 50,000 رکھیں گے، تو باپ بیٹے والا، بیٹے کا باپ یا بیٹا خود، دلہا خود کیا کہتا ہے؟ رکھنے دو جی، جتنا رکھنا ہے رکھنے دو، مجھے دینا تھوڑی، جتنا رکھنا ہے رکھنے دو، مجھے دینا تو ہے نہیں. تو جس کی نیت یہ ہے شروع ہی والے سے کہ مجھے دینا نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من تزوج امرأة بصداق
ينوي ألا يؤديها إليه فهو زان. اگر کسی شخص نے کسی عورت کے صداق کے مہر کے بارے میں یہ نیت کی شادی کرنے کے وقت کہ وہ اس کی مہر کو ادا نہیں کرے گا، فہو زان، تو کون ہے؟ زانی ہے، زناکار ہے. فہو زان، زناکار ہے. اور اسی طریقے سے جس نے کسی سے قرض لیا اور یہ نیت کر لی کہ میں اس کا قرض ادا نہیں کروں گا تو چور ہے. تو یہ مہر بھی ایک قرض ہے بھئی، جب تک آپ اپنی بیوی کو نہیں دیں گے تو آپ کے اوپر قرض ہے. تو وہ شخص جو اس چیز کی نیت کر لے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر ادا نہیں کرے گا شروعی وقت میں، تو جب تک اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا وہ پورا کا پورا زنا میں شمار ہوگا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، اور طبرانی کی حدیث ہے، جس شخص نے تھوڑے یا زیادہ جس قدر مہر پر بھی کسی عورت سے نکاح کیا یہ نیت کر کے کہ اس کا حق ادا نہیں کرے گا، تو یہ عورت کا دھوکے دار ہے، عورت کو دھوکہ دے رہا ہے. کیونکہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ مجھے اس کا مہر ملے گا اور ہم نے یہ نیت کر رکھی ہے کہ ہم اس کو مہر نہیں دیں گے، تو یہ عورت کا دھوکے دار ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن زانی کے روپ میں پیش ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں ایسی عذاب اور ایسی پیشگی سے بچائے جو ہمیں زنا کے روپ میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا پڑے. ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک آدمی اس نے اپنی بیوی کی مہر ادا نہیں کی. بیوی کی مہر ادا نہیں کی تو بیوی نے کیا کیا، کورٹ میں جا کے مقدمہ دائر کر دیا. کس کے خلاف؟ اپنے شوہر کے خلاف، کہ میرے شوہر پر جو ہے 500 دینار ہیں مہر کے جو اس نے ابھی تک ادا نہیں کیے ہیں. قاضی نے کہا کہ کوئی گواہ لاؤ. بھائی عورت ہے، مقدمہ دائر کرے کس کے خلاف؟ شوہر کے خلاف. گواہ لاؤ. تو عورت جو ہے گواہ لائی، کچھ مردوں کو گواہ لے کر آئی. کس کے لیے؟ اس چیز کے لیے کہ یہ گواہی دیں کہ اس کے شوہر پر 500 دینار کس چیز کے مہر کے جس نے اس نے ابھی تک ادا نہیں کیے ہیں. تو قاضی نے جب گواہوں سے پوچھا تو گواہ کیا کہہ رہے ہیں؟ گواہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم تو اس عورت کا چہرہ دیکھیں گے کہ ہم جس عورت کی گواہی دینے کے لیے آئے ہیں یہ وہی عورت ہے یا کوئی اور عورت ہے. آپ جس عورت کی ہم گواہی دینے آئے ہیں پہلے ہم اس کا چہرہ دیکھیں گے کہ یہ وہی عورت ہے یا کوئی اور عورت ہے. ہو سکتا ہے ہمیں جو عورت لے کر آئی ہے وہ کوئی اور ہو، یا گواہی دینے کے کسی اور کو کھڑا کر دو تو پورا بند ہے، ہمیں کیا پتا ہے کون عورت ہے. اور وہ عورت اپنا چہرہ کھولنے کے تیار نہیں ہے. جب یہ دیکھا، جب شوہر نے اپنی عورت کی اس چیز کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ یہ گواہ لوگ جو ہے میری عورت کا چہرہ دیکھنے پر اجبار کر رہے ہیں مجھے، تو اس نے کیا کہا کہ میری عورت کا چہرہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حقیقت میں میرے اوپر اس کا 500 دینار ہے، میں دے دوں گا. یہ ہے غیرت. میرے اوپر اس کا 500 دینار ہے، میں اس کو ادا کر دوں گا. لیکن آج ہماری عورتیں شاپنگ کے لیے چلی جائیں، ہمیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ لا تسافر المرأة الا مع محرم، کہ عورت سفر، محرم جو ہے سفر کے لیے خاص ہے. اگر سفر نہیں کر رہی تو محرم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. گھر سے باہر چلی جائے شاپنگ کے لیے کوئی محرم کی ضرورت کی سفر نہیں ہے. آپ اس میں حرم میں بیٹھ جائیں، عورت کو اکیلے بھیج دے طواف کرنے کے لیے، اس میں محرم کی شرط نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سفر نہیں ہے. دوست یہ غیرت کہاں گئی؟ اس کے بعد تو عدالت کے فیصلہ سے پہلے ہی اس آدمی نے اپنا فیصلہ سنا دیا. تو اب دیکھیے عورت کیا کہتی ہے. عورت کہتی ہے کہ اگر میرے شوہر کو میرا چہرہ دکھلانا برداشت نہیں ہے تو میں نے اپنے شوہر کی بھی توہین برداشت کرنا نہیں چاہتی ہوں اور میں اس کا مہر معاف کرتی ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. اور اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے مہر کے تعلق سے کہ مجامعت سے پہلے، مجامعت کرنے کے لیے ایک عورت اپنے شوہر کو منع کر سکتی ہے اگر اس نے اس کا مہر ادا نہیں کیا. اگر ایک شوہر نے اپنی عورت کا مہر ادا نہیں کیا ہے
تو صحبت کرنے کے لیے اپنی عورت اپنے شوہر کو منع کر سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کا حق ہے. کیونکہ مہر کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو مہر آپ ادا کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے مہر معجل، ایک ہوتا ہے مہر معجل. مہر معجل ہوتا ہے کہ آپ فوراً دے دیں، نکاح کے بعد دخول سے پہلے آپ اس کو دے دیں. اور ایک ہوتا ہے مہر معجل، آپ نکاح کے وقت یہ شرط لگا دیں کہ ہم اتنی تاریخ تک ہم اس کو مہر دے دیں گے، یا آدھی مہر پہلے دیں گے آدھی مہر بعد میں دیں گے. اگر مہر معجل یعنی جس میں یہ شرط ہے کہ ہم مہر بعد میں ادا کریں گے، یہ شرط لگ گئی ہے تو پھر عورت کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ اپنے شوہر کو صحبت سے منع کرے، کیونکہ وہ راضی ہوئی ہے اس بات کے لیے، اس شرط پر رکھنے کے راضی ہوئی، تبھی تو یہ شرط رکھ کر نکاح کیا گیا ہے. لیکن اگر مہر مؤخر نہیں ہے، یہ ہے کہ صرف مہر دینا ہے، تو ایسی صورت میں ایک عورت منع کر سکتی ہے اپنے شوہر کو مباشرت کرنے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے بیوی کو مہر ادا کر دے. اچھا اب آئیے، مہر میں کیا کیا چیز ہم انسان رکھ سکتا ہے؟ کیا صرف پیسہ رکھ سکتا ہے، یا چاندی یا سونا، یا کیا کیا رکھ سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے کی، تو علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے دینے کے لیے؟ اللہ کے رسول نے کہا، حضرت علی نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا وہ زرع کہاں ہے؟ تانت والی جو زرع ہے وہ کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو ہے. تو کہا وہی مہر میں دے دو. تو مہر دینا واجب ہے، جو بھی ہے، تھوڑا ہے بہت ہے، جو بھی ہے مہر دینا واجب ہے. ایک اور واقعہ، ایک صحابی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے ہمیشہ. ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ تم نے شادی کر لی؟ کہا شادی نہیں کی ہے. تو کیوں نہیں کرتے؟ میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ کے ساتھ رہوں، کیونکہ شادی ہو جائے گی تو پھر بیوی کے پاس زیادہ رہنا پڑے گا، درس میں حاضر نہیں ہو پاؤں گا، آپ سے استفادہ نہیں کروں گا. دوسری مرتبہ آپ نے کہا، پھر بھی اس نے یہی جواب دیا. تیسری مرتبہ اس نے یہ تہیا کر لیا، تیسری مرتبہ اگر اللہ کے رسول نے کہا مجھ سے شادی کرنے کے لیے تو میں کہہ دوں گا کہ مجھے شادی کرا دیجیے. تو اللہ کے رسول نے تیسرے دن اس سے کہا کہ میں شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، تو صحابی نے کہا کہ کرا دیجیے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فلاں قبیلے کے پاس جاؤ، ان سے میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے میری شادی کرا دیں. گیا، وہ لوگ تیار ہو گئے. اب مہر نہیں ہے نا، کچھ ہے نہیں دینے کے لیے. اللہ کے رسول کے پاس واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی مہر نہیں ہے، کیسے میں شادی کیسے ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم لوگ اپنی ساتھیوں کے لیے یہ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے برابر سونا جمع کریں تاکہ یہ اپنی بیوی کو مہر میں دے دیں. تو کوئی دوسرا، کئی لوگ بھی جمع ہو کر اپنے ساتھی کی مہر ادا کر سکتے ہیں. تو صحابہ کرام نے ان کے لیے سونا جمع کیا اور انہوں نے اپنے مہر میں ادا کیا. اور پھر یہی نہیں، پھر صحابہ کرام نے صبح ہو کر ایک بکری ان کے طرف سے جمع کر کے کیا ولیمہ کرایا. تو کوئی بھی چیز آپ دے سکتے ہیں، مہر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور پھر وہ حدیث کہ ایک عورت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں. اللہ کے رسول نے خواہش نہیں تھی. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے جب آپ کی خواہش ہے تو میں ہی شادی کرا دوں. تو اللہ کے رسول نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے دینے کے لیے؟ میرے پاس تو کچھ نہیں. کچھ دیکھو جا کر، التمس ولو خاتم من حدید، اگرچہ لوہے کی انگوٹھی کو جا کر دیکھو. بیچارہ گیا گھر پہ، واپس آیا، گیا کچھ نہیں ہے. پھر بھیجا جاؤ بھائی دیکھو، کچھ تو دیکھو. گیا پھر کچھ نہیں ہے. آخر میں پریشان اس نے کیا کہا، میرے جو اظہار بند ہے، جو مطلب لنگی جو پہنے ہوا ہوں تہبند، یہی میرے پاس ہے، اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو اسی میں سے آدھی اس کو دے دوں گا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم اس کو دے دو گے تو تم کیا پہنو گے؟ اگر تم پہنو گے تو وہ کیا پہنے گی؟ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تمہیں قرآن سے کچھ یاد ہے؟ تو کہا ہاں اچھی طرح یاد ہے. کہا ہاں. تو اللہ کے رسول نے کہا زوجتکھا بما معک من القرآن، جو تمہیں قرآن یاد ہے اسی قرآن کے بدلے میں تمہاری شادی اس عورت سے کرا رہا ہوں. جتنا قرآن تمہیں یاد ہے اتنا قرآن تم اس کو سکھا دینا. یہ بھی ایک مہر ہے. اور پھر ایک آخری واقعہ میں آپ کو بیان کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ ایک عورت کا یا ایک مرد کا اسلام لانا بھی مہر بن سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ام سلیم بنت ملحان